السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام مسلمان دوستوں کو اور احمدی حضرات کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اس بحث میں۔ انصر رضا صاحب، آپ لاجواب ہو چکے ہیں میری باتوں کے، میرے چیلنج کے جواب میں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کلپ تو آپ نے لگایا سورہ الحاقہ کے ترجمے کا، اور پڑھ آپ سورہ زخرف رہے ہیں، زخرف کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ یعنی یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز لکھی ہوئی تھی اور آپ اتنے پریشان تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں۔ بہرحال یہ اللہ کا احسان ہے، اور آپ کی اتنی لمبی ویڈیو ہے جس میں آپ نے ہمارا جو اصل موضوع ہے اس پہ شاید ہی کوئی گفتگو کی ہے، اور صرف اپنے مدعا جو ہیں وہ بیان کرتے رہے ہیں۔ تو بہرحال میں شروعات کرتا ہوں اپنی اس گفتگو کے سلسلے میں۔ کچھ آپ نے جو دو چار باتیں کی ہیں ان کا جواب دے دوں۔ آپ سلام کے متعلق کہتے ہیں تو جو آپ نے آیات دی ہیں 4 اور کچھ 1-2 احادیث بھی دی ہیں، تو اس میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ کافروں کو سلام کی ابتدا نہ کریں، اس لیے میں آپ کو سلام کی ابتدا نہیں کرتا جب تک آپ کا اسلام، آپ کا دین ثابت نہیں ہوتا کہ آپ واقعی مسلمان ہیں، میں آپ کو سلام نہیں کر سکتا۔ اور اس کا ثبوت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اس صورت میں رکھتا ہوں کہ صحیح مسلم میں یہ دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے روایت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جو میں نے انڈر لائن کیا ہے اس کو پڑھ لیجئے، کیونکہ آپ عربی پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کو سلام کی ابتدا مت کرو۔ اور اسی طرح یہ دوسرا کلپ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ صحیح بخاری کا کتاب بدء الوحی ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہرقل کو جو خط لکھ رہے ہیں اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو الفاظ کہے ہیں وہ یہ ہیں، سلام علی من اتبع الہدی۔ تو میں بھی آپ کو یہی کہوں گا کہ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، لیکن اگر آپ ہدایت کی پیروی کر لیں۔ یہ تو ہو گیا ہمارا اس سلسلے کی گفتگو۔ اس کے بعد آپ نے میرے الفاظ کے متعلق گفتگو کی کہ میں انگلش غلط پڑھی، میں نے اردو کے الفاظ جو ہیں وہ چنانچہ کو چنانچہ بول دیا، جو بھی تھا۔ اور وہ آپ نے اس بات کے جواب میں کہی کہ آپ نے قرآن کی آیت کا جو حشر کیا تھا، جو حال آپ نے کیا تھا، وہ میں نے آپ کو آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا خیال ہے آپ برا مان گئے اس سلسلے میں۔ یاد رکھیے انصر رضا صاحب، میں نے اگر انگلش غلط پڑھی یا اردو غلط پڑھی تو اس میں مجھ پہ کوئی ذرا سا بھی اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر میں قرآن کو تھوڑا سا بھی غلط پڑھتا ہوں تو میرے ایمان میں خلل آتا ہے، میرے دین میں خلل آتا ہے۔ لیکن یہ بھی میری غلطی تھی۔ اگر یہودی و نصرانی ہوں یا قادیانی ہوں، اگر وہ قرآن غلط پڑھتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا، ان کے کون سے اعمال میں یہ لکھا جانا ہے، اس لیے مجھے آپ کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور آپ کے بخلاہٹ کی دوسری نشانی یہ ہے انصر رضا صاحب کہ میں نے آپ کو 3 حوالے دیے، ایک 22 جھوٹے نبی سے، ایک ویکیپیڈیا سے، اور ایک شیخ صاحب کا حوالہ دیا۔ آپ نے تینوں کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ آپ کے لیے قابل قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ 22 جھوٹے نبی کتاب لکھی گئی ہے عالمی مجلس تحفظ نبوت کی، اس لیے آپ تسلیم نہیں کرتے۔ ویکیپیڈیا کو آپ اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ وہ ایک ریلائبل سورس ہی نہیں ہے، اور ایک شیخ صاحب کو آپ نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ وہ جناب آپ کی جماعت سے اخراج کر چکے ہیں، وہ آپ کی جماعت کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو آپ نے یہ تینوں حوالے جو ہیں وہ میرے مسترد کر دیے، اور بڑی حیرت کی اور مجھے ہنسی آتی رہی اس بات پہ بہت دیر تک کہ ایک شخص کفر کو چھوڑ کے دین کی طرف آ گیا ہے، دین اسلام کی طرف، اور اسے آپ مرتد قرار دے رہے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے، آپ کے علم میں اضافے کے لیے عرض یہ ہے انصر رضا صاحب کہ جب کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کے کسی دوسرے مذہب میں جاتا ہے، چاہے وہ قادیانیت ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، تو اسے ہم مرتد کہتے ہیں۔ ان مذاہب کو چھوڑ کے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ہم اسے مسلمان کہتے ہیں۔ بہرحال اب یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، یہ عربوں کی ایک کتاب ہے، اور یہ بتا دوں کہ شیخ ابو العباس جو اس کے رائٹر ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب کون ہے۔ وہ کہتے ہیں صالح بن طریف نے نبوت کا دعویٰ کیا 125 ہجری میں، اور اس اگلے صفحے پہ 15 نمبر صفحے پہ وہ کہتے ہیں کہ
174 हिजरी में वो मशरिक की तरफ चला गया उन लोगों पे 47 साल हुकूमत करने के बाद। तो इस हुकूमत करने के बाद और इस यानी 125 से लेके 174 हिजरी तक वो शख्स दावा नबूवत पे कायम रहा, और उसके बाद अपने बेटों को भी वो नबूवत अता करके गया कि उसने अपने बेटे सालेह को जो है वो कहा कि तुम अब नबी हो। और इस तरह इसकी उम्मत 450 साल तक चलती रही। अंसर रज़ा साहब, किस किस बात को झुटलाएंगे अंसर रज़ा साहब, और कितना झुटलाएंगे? एक शख्स को सच्चा साबित करने के लिए आप कितने झूठ बोलेंगे? सही कहा है बुजुर्गों ने कि एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, और वही आप लोग कर रहे हैं। बहरहाल ये तो किताब अल इस्तिस्का थी। अब तारीख इस्तक़सा, अब तारीख़ की जो उम्महात अल कुतुब हैं उसमें तारीख़ इब्न खल्दून किसी तारफ़ की मुख्ताज नहीं है। इसकी जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 276 है, और उसमें भी यही बात लिखी है जो अल इस्तिस्का में है, और गालबन अल इस्तिस्का में के राइटर ने यहीं से वो बात ली है। कहते हैं कि ज़हूर सालेह जो है इसका ज़हूर हुआ हिशाम बिन अब्दुल मलिक के दौर में 27 मिनल मियाँ। उन्होंने 125 कहा, इन्होंने 127 कहा, लेकिन असल मसला ये है कि वो शख्स 125 हो या 127, 174 साल तक, 174 हिजरी तक वो अपने दावे नबूवत पे कायम रहा। इसके बाद वो शख्स ये अपना इलाका छोड़ के चला गया। और मैंने एक और कोटेशन जो 22 झूठे नबी में आपके सामने रखी थी, वो ये थी कि उसके मुख्तलिफ नाम थे, और यही बात विकीपीडिया में ने भी कही थी, आपने उन सब को जुटला दिया। और वो ये थी कि उसका नाम अरबी में सालेह था, सिरियानी में मालिक था। ये अंडरलाइन जो मैंने किया इसे पढ़ लीजिए, ये यही वही अल्फाज हैं। अरबी में मालिक था, अजमी में आलिम था, इब्रानी में रुबिया था, और बरबरी में वरबा था। वरबा का मतलब कि जिसके बाद कोई नबी नहीं। और वो खरजा इलल मशरिक, और वो मशरिक की तरफ चला गया। उन पे 47 सना हुकूमत करने के बाद, यानी 47 साल हुकूमत करने के बाद वो चला गया मशरिक की तरफ, और अपने बेटे को अपने दीन का वारिस बना गया, इलियास को। तो ये हवाला अब आपके सामने है तारीख़ इब्न खल्दून से। असल मौजू ये नहीं है अंसर रज़ा साहब के साले बिन तरीफ़ के किस किस ने उसके ज़िंदगी के हालात लिखे हैं। असल मौजू ये है कि एक झूठा मुद्दई नबूवत व इल्हाम 47 साल तक ज़िंदा रहा, और अल्लाह ने उसको नीस्तो नाबूद ही नहीं किया, और वो ख़ुद मशरिक की तरफ चला गया। और बजाय इसके कि वो खुद गायब हो जाता, अल्लाह उसकी उम्मत ख़त्म कर देता, उसके बेटे जो हैं इस दीन को लेके आगे चलते रहे हैं। इसी किताब में आगे चल के अगर आपको मिले तो पढ़ लीजिएगा कि तकरीबन 450 साल तक ये लोग हुकूमत करते रहे। तो असल मौजू सालेह बिन तरीफ़ है, एक झूठा मुद्दई नबूवत है, और उसकी अल्लाह ने ना शहरक काटी है, ना अल्लाह ताला ने उसे नीस्तो नाबूद किया, बल्कि उसकी उम्मत 450 साल तक चलती रही। ये दलील ही आपके झूठा होने के लिए काफ़ी है अंसर रज़ा साहब। बहरहाल अंसर रज़ा साहब आपके सामने मैंने हवाला रख दिया, लेकिन तस्लीम तो खैर आप इसे भी नहीं करेंगे, क्योंकि हक़ को तस्लीम करना तो आपकी फितरत में नहीं है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने आपकी आंखें ऐसी बंद कर रखी हैं कि आपको हक़ नज़र ही नहीं आता। इसके बाद अंसर रज़ा साहब, मैंने एक बात कही थी और आपने इस दफ़ा उसका भी जवाब दिया। आपको मैंने कहा था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को अलैहिस्सलातु वस्सलाम मत कहिए, वरना मैं अपने अक़ीदे के मुताबिक, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कज़्ज़ाब और दज्जाल कहा है नबूवत का दावा करने वाले को, तो मैं भी उसे कज़्ज़ाब और दज्जाल ही के नाम से याद करूँगा। आप ये कहते हैं, आपने अपनी पहली गालबन वीडियो में ये कहा था, जब मैंने मिर्ज़ा के झूठे हवाले आपके सामने पेश किए कि मिर्ज़ा ने जो झूठ बोले हैं कुरान पे, हदीस पे, तो उसके मुकाबले पे आपने मुझे कहा था कि जब तक हम किसी ओहदे का फ़ैसला नहीं करते उस पे हम किसी को बिठा भी नहीं सकते। तो अंसर रज़ा साहब, ये कैसा दोगलापन है कि मुझे आप ये मशवरा देते हैं कि हम पहले उस ओहदे का फ़ैसला कर लें, और
آپ اس پہ کسی شخص کو بٹھا کے علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہہ رہے ہیں؟ اس سے بڑا دجل و فریب اور مکاری کیا ہوگی انصر رضا صاحب کہ آپ مجھے یہ حکم صادر فرما رہے ہیں کہ ہم جب میں مرزا کے حوالے پیش کرتا ہوں کہ پہلے اس بات کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ اس عہدے یہ عہدہ ہے بھی کہ ختم ہو چکا. میرے ساتھ یہ بات ہے اور اپنی دفعہ آپ مرزا کو علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سے یاد کر رہے ہیں. یعنی اس کا بڑا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ مرزا کو اس عہدے پہ بٹھا چکے ہیں. اگر آپ مرزا کو اس عہدے پہ بٹھا چکے ہیں تو پھر مجھے بھی یہ حق ہے کہ میں آپ کے اس جھوٹے نبی کو اسی طرح سے پکاروں جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا. آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی یہودی یہ کہے کہ حضور کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام استعمال نہ کرو ورنہ میں ان کو برا بھلا کہوں گا، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں انصر رضا صاحب، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت رکھوانے کے لیے، ان کی عزت کروانے کے لیے میں اس کی یہ بات تسلیم کر لوں گا. مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکے گا کہ کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کرے. کسی بھی طرح سے میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد اس کے لیے بھی میرے پاس دلیل موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیت رضوان میں اپنے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ میں سے رسول اللہ کٹوا دیا، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے کاٹا، کیونکہ کفار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اگر آپ کو رسول مان لیں تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائے. ہاں، احمدی حضرات کا میں کچھ نہیں کہتا، انہیں مرزا کی عزت پیاری ہے یا نہیں پیاری، ورنہ آپ مرزا کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ جو ہے وہ نہ استعمال کرتے کہ اس کو میں کہیں کذاب و دجال نہ کہنا شروع کر دوں. لیکن آپ کی اپنی مرضی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. اگر آپ مرزا کی عزت نہیں کروانا چاہتے تو پھر بے عزتی تو خیر اس کی ویسے ہی ساری دنیا کر رہی ہے. تو بہرحال یہ بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر مجھے یہ کوئی کہتا کہ آپ حضور کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ نہ لگائیں اور نہیں تو ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہیں غلط الفاظ سے یاد کریں گے، تو میں کبھی بھی اس بات کو رد نہیں کرتا، کیونکہ مجھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے عزتی وہ برداشت نہیں ہے. میں یہ گناہ تو ضرور کر سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ صلوات و سلام کے الفاظ نہ لگاؤں، لیکن میں یہ قبول نہیں کر سکتا کہ کوئی غیر مسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غلط طریقے سے یا برے طریقے سے یاد کرے. اور یاد رکھیے انصر رضا صاحب، قادیانیوں کے خلاف ہمارا غصہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہا. آج تک کسی نبی، کسی جھوٹے نبی نے، کسی جھوٹے مدعی نبوت نے یہ حرکت نہیں کی جو مرزا غلام احمد قادیانی دجال و کذاب نے کی ہے. اور اس وجہ سے ہم اس کو اتنے برے القاب سے اور برے طریقے سے اسے یاد کرتے ہیں. آپ نے ایک بات اور بھی کہی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے آیت پیش نہیں کی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں آپ آیت پیش کر رہے ہیں. انصر صاحب ذرا ان ریکارڈنگز کو میری دوبارہ سن لیجئے. میں یہ کہتا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ آپ نے جو دعویٰ کیا اس کے لیے دلیل کے طور پہ کوئی آیت آپ نے پیش نہیں کی. ہاں، دوسری آیات آپ ضرور پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کا آپ کے چیلنج، اس کا آپ کے دعوے کے ساتھ ان آیات کا کوئی تعلق نہیں بنتا. بلکہ اس دفعہ بھی آپ نے مجھے جو اور ایک آیت پیش کی ہے سورہ زخرف کی، اسے بھی پڑھ لیجئے کہ اس کا تعلق آپ کے دعوے سے کم از کم نہیں بن رہا. اور آپ جو ہے چونکہ الفاظ کے کھلاڑی بنے ہوئے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح، اس لیے آپ کچھ کہتے تو چلے جا رہے ہیں لیکن آپ کو خود یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. میرا اب بھی یہی کہنا ہے، اور میں یہ جب تک آپ مجھے وہ آیت نہیں دکھاتے، اور آپ قیامت تک نہیں دکھا سکتے ایسی کوئی آیت جس میں جھوٹے مدعی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کرنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے اسی دنیا میں. جو آیات آپ نے پیش کی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہیں، وہ عام معیار نبوت سے متعلق نہیں ہیں. اور انشاءاللہ اس سلسلے میں میں ایک علیحدہ ویڈیو باقاعدہ قرآن سے پیش کروں گا انشاءاللہ، کہ جس میں کچھ ایسی آیات موجود ہیں کہ معیار نبوت اللہ تعالیٰ نے کیا قائم کیا ہے. تو بہرحال
اسی طرح آپ خود یہ دیکھ لیجئے آپ کی بوکھلاہٹ کی انتہا، جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، کہ آپ آیت تو پیش کر رہے ہیں سورہ الحاقہ کی اور کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا آپ نے کہنا کیا. آپ کہتے ہیں کہ میں نے جی الحاقہ کا نام بھی نہیں لیا. یار بڑی عجیب سی بات ہے. پیش آپ کر رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہی کیا سامنے کہ الحاقہ کی آیت میں پیش کر رہا ہوں؟ نام نہ لینا تو ایک علیحدہ سی بات ہے. نام نہیں لیا تو کیا اس سے آپ نے جو ثبوت دیا وہ غلط ثابت ہو جائے گا؟ آپ تو سورہ الحاقہ کی آیت کا کلپ لگا کے اس کا ترجمہ لگا کے پھر آپ نے باقاعدہ ترجمہ بھی پڑھا اور وہاں پہ بھی آپ نے سورہ زخرف کا نام بھی نہیں لیا. اگر الحاقہ کا نام نہیں لیا تو سورہ زخرف کا نام بھی نہیں لیا. آپ نے تو کہا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے. اور جب آپ نے اب مجھے سورہ زخرف کی آیت پیش کی ہے تو ذرا اس کو بھی دوبارہ دیکھ لیجئے کہ جو ترجمہ آپ نے سورہ الحاقہ کی آیت کے ضمن میں کیا تھا کیا وہی ترجمہ سورہ زخرف کا بھی بن رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ نے وہ سورہ زخرف کا ترجمہ پڑھا، لیکن آپ یہاں پہ بھی جھوٹ اور دجل سے کام لے رہے ہیں کہ سورہ زخرف کا بھی وہ ترجمہ بن ہی نہیں رہا. آپ دوبارہ وہ آیت اپنی نکال کے دیکھ لیجئے. یہ آپ کے بے دلیل ہونے کی، یہ آپ کے لاجواب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. میں آپ کو یہی کہتا ہوں انصر رضا صاحب، الفاظ کا ہیر پھیر تو ہر شخص کر سکتا ہے، لیکن حقیقت کو جان لیجئے، حقیقت کو پہچان لیجئے. میں آپ کو اب بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اور آپ بھی اسلام قبول کر لیجئے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ طاقت دے گا اسلام کو پھیلانے کی. احمدیت ایک جھوٹا مذہب ہے اور یہ قیامت تک جھوٹا ہی رہے گا. مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے اب تک مجھے یہ نہیں پوچھا کہ تم کوئی ایسی آیت پیش کرو جو میرے دعوے کی دلیل میں جو آپ کے دعوے کی دلیل کو جھٹلاتی ہو. اور بڑی حیرت کی بات ہے، حالانکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں یہ پوچھا. آپ کو پتا تھا کہ کیونکہ آپ بہت بڑے ماہر قرآن بنے ہوئے ہیں، شاید آپ نے کہیں وہ آیات پڑھ لی ہوں گی سرچ کرتے ہوئے کہ جھوٹا مفتری جو ہے اس کے متعلق قرآن میں آیات ہیں. اس وجہ سے آپ نے مجھ سے آج تک وہ آیات نہیں پوچھی. تو بہرحال میں آپ کے دعوے کو یہاں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے قرآن سے میں آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اگر تو آپ واقعی حق کے طلبگار ہیں انصر رضا صاحب، اور اگر آپ واقعی حق جاننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ان آیات پہ غور کریں گے اور اپنے عقیدے سے رجوع کریں گے، اور انشاءاللہ آپ ضرور اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. مجھے اس بات کا یقین ہے الحمدللہ. آئیے سورہ نحل ہے، اس کی آیت نمبر 116 اور 117. میں اس کا یہ کلپ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسے دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع قلیل وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. اور یوں ہی اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبانوں پر آ جائے مت کہہ دیا کرو. یعنی مرزا غلام احمد قادیانی تو اکثر یہی کہا کرتا تھا، مجھے یہ الہام ہوا، یہ مجھے وہ الہام ہوا. تو یہ اسی کے بارے میں غالباً اللہ نے آیات اتار دی ہیں آج سے 1400 سال پہلے، جو آج مرزا پہ بھی ثابت ہو رہی ہیں اور بلکہ پوری ہو رہی ہیں. مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. مرزا نے کہا میں صاحب شریعت نبی ہوں اور میری شریعت میں اوامر اور نہی بھی ہیں، یعنی وہ کسی بھی چیز کو حلال و حرام قرار دے سکتا ہے. یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو، اور جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا. انصر صاحب یہ آپ کے سامنے آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والے پر، خدا پر بہتان کرنے والے پر، خدا پر، اللہ پر افترا کرنے والے پر کسی پر عذاب کا وعدہ نہیں کیا، نہ کوئی ایسی آیت بتائی ہے
کہتے ہیں آگے چل کے جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر ان کو عذاب علیم بہت ہوگا، یعنی بڑی واضح آیت ہے۔ اب آپ اس کو کس طرح سے جھٹلاتے ہیں مجھے اس کا نہیں پتہ، آپ اس کی کیا دلیل پیش کرتے ہیں مجھے اس کا نہیں پتہ۔ اس سے اگلی آیت دیکھ لیجئے، سورہ یونس کی آیت نمبر 69، 69 اور 70، بڑی ہی واضح صاف ستھری آیات ہیں۔ اس میں بھی آپ کے دعوے کی جو ہے وہ آپ کا دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پہ افترا کرتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اور انشاءاللہ الحمدللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احمدی جماعت کا کیا حال ہو رہا ہے، کہاں غیروں کے گود میں پل بڑھ رہی ہے اور وہیں ان کی وہ جوتیاں بھی کھاتے ہیں اور ان کی ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں۔ مرزا مسرور صاحب نے تو یہ تسلیم بھی کیا ہے۔ بہرحال متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ دیکھیے انصر رضا صاحب، یہ دو آیات آپ کے دعوے کو جھٹلانے کے لیے کافی ہیں۔ آپ نے جو اپنی طرف سے قرآن پہ جھوٹ بولا کہ یہ بات قرآن میں ہے، اس کے مقابلے پہ یہ دو آیات کافی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہہ دو جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، وہ فلاح کامیاب نہیں ہوں گے، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو شدید عذاب چکھائیں گے کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ انصر رضا صاحب یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے کہا ان کو دنیا میں ہم ضرور فائدے دیں گے۔ اگر آپ کو کچھ فائدے مل رہے ہیں اپنی اس جھوٹی نبوت کو آگے بڑھانے سے تو دیکھ لیجئے، میں آپ کو اب بھی وارن کرتا ہوں، میں آپ کو اب بھی کہتا ہوں کہ اس آیت کی روح میں شاید آپ کو کچھ فائدہ ملتا ہو اس دنیا میں، لیکن اس کا عذاب جو ہے بہت شدید ہوگا۔ اس میں کچھ الفاظ بریکٹس میں ہیں، میں نے وہ بھی ساتھ میں پڑھے ہیں، اور وہ اس لیے کہ تاکہ آیت کا پورا مفہوم سامنے آ جائے۔ اس سے اگلی ایک اور آیت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ انہو لا یفلح المجرمون۔ دیکھ لیجیے یہاں بھی اللہ نے یہی کہا کہ اللہ پہ جھوٹ بولنے والا فلاح نہیں پائے گا، کامیاب نہیں ہوگا اس دنیا میں، اور اس دنیا میں اس کو جو سزا ملنی ہے وہ سورہ یونس کی پچھلی آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ تین آیات میرے دوست میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ تین آیات آپ کے دعوے کو جھٹلانے کے لیے کافی ہیں۔ اب میں آپ سے یہ استدعا کرتا ہوں، آپ اپنے چیلنج کے مطابق اب آپ ہماری جماعت سے آ ملیے۔ الحمدللہ میں نے آپ کی ہر بات کا وہ جواب دیا ہے کہ جسے آپ الفاظ کے ہیر پھیر سے تو غلط قرار دے سکتے ہیں لیکن حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ آپ کے دعوے کی دلیل میں نے قرآنی آیات پیش کر دی، اب یہ آپ پہ ہے آپ اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور اگر تو آپ واقعی حق کے طلبگار ہوئے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ تین آیات ہی کافی ہیں۔ بہرحال انصر رضا صاحب یہ دیکھ لیجئے کہ میں نے صالح بن طریف کا ریفرنس دیا، لیکن یہ ایک ریفرنس دینے کا بار بار اس پہ گفتگو کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہی ایک آپ کو ریفرنس دیتا ہوں، بلکہ اور بھی جتنے بھی جھوٹے مدعی نبوت گزرے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دی ہے، کئی سال تک وہ زندہ رہے ہیں، ان کی حکومتیں بھی ان میں سے کئی کی قائم ہوئی ہیں، اور وہ دیکھیے اس دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ 450 سال حکومت تو صرف طریف کی ہے، اور جو دوسرے بھی مدعی نبوت ہیں ان کی بھی اسی طرح بہت بڑی بڑی جماعتیں بھی رہی ہیں، لیکن آخر کار وہ ایک نہ ایک دن تو ختم ہو کے رہی ہیں۔ اور پھر اب اس آیت کی روح سے ان کو جو آخرت میں ان آیات کی روح سے اس کو جو آخرت میں ان کو عذاب ہو رہا ہوگا اس کا تصور آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی، اور یہی حال آپ کی جماعت کا بھی ہے
کہ ایک جھوٹے دعوے پہ قائم ہے اور آپ اپنے آپ کو کامیاب و کامران سمجھ رہے ہیں، لیکن سورہ یونس کی آیت کی روح سے آپ کی جماعت کو جو ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ کامیابی اگر مل رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹ دے رکھی ہے، یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے اپنے آپ نے جو دعویٰ کیا تھا اس کے مقابلے پہ آپ کو یہ آیت پیش نہیں کر سکے، بلکہ میں اب آپ کو دنیاوی دلائل سے بھی قائل ثابت کر چکا ہوں، صالح بن طریف اور جھوٹے نبیوں کی مثالیں دے کے، اور اس کے بعد میں نے قرآن کی 3 آیات رکھ کے آپ کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ جھوٹ افطرا کرنے والے کو، اللہ پہ جھوٹ بولنے والے کو اللہ اس دنیا میں تو کامیاب نہیں ہونے دیتا، اور اس کو آخرت میں پھر جو عذاب دینا ہے اللہ نے خود بیان فرما دیا۔ تو اسی پہ میں فی الحال اکتفا کرتا ہوں۔ آج میرا ویڈیو بھی کافی لمبا ہو گیا، میرا یہ پروگرام، میں یہ اتنا لمبا پروگرام کبھی کرتا نہیں ہوں، اتنی لمبی ریکارڈنگ کبھی میں کرتا نہیں ہوں، لیکن آپ نے چونکہ بہت لمبی ریکارڈنگ کر دی تھی اور اس میں آپ نے جو وحی کا سلسلہ بیان کرنے کی کوشش کی، وہ مکمل طور پہ توجہ ہٹانے کے لیے موضوع بدلنے کا ایک رستہ تھا، لیکن وہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا اس وقت۔ انشاءاللہ جب کبھی موقع ملا تو اس موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اس وقت اسی پہ آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ تمام دوستوں کو ہدایت دے، آپ کو صحیح طور سے دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔